السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں، کل رات کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد غزل کا کچھ پس منظر اور کچھ اشعار کا مفہوم بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی غزل، اور جن افراد کو غزل کے کچھ اشعار کے مفہوم پہ کچھ ابہام ہو، کنفیوژن ہو، وہ میں دور کر پاؤں گا۔ تو پیش کر رہا ہوں پہلے غزل۔ ہر کسی کے واسطے کچھ باعث اعزاز ہے، ہر کسی کے واسطے کچھ باعث اعزاز ہے، تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے، تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے۔ ہر کسی کے واسطے کچھ باعث اعزاز ہے، تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے ہمارے درد کو پہچانتا سارا جہاں، ہے ہمارے درد کو پہچانتا سارا جہاں، ہر غزل میری ہمارے رنج کی غماز ہے، ہر غزل میری ہمارے رنج کی غماز ہے ہمارے درد کو پہچانتا سارا جہاں، ہر غزل میری ہمارے رنج کی غماز ہے۔ میں تیری آنکھوں سے پڑھ لیتا ہوں حال دل تیرا، میں تیری آنکھوں سے پڑھ لیتا ہوں حال دل تیرا، میں وہ سب ہوں جانتا سمجھے جسے تو راز ہے، میں وہ سب ہوں جانتا سمجھے جسے تو راز ہے۔ میں تیری آنکھوں سے پڑھ لیتا ہوں حال دل تیرا، میں وہ سب ہوں جانتا سمجھے جسے تو راز ہے مجھے 100 بار سمجھایا طبیب قلب نے، ہے مجھے 100 بار سمجھایا طبیب قلب نے، کہ محبت میرے دل کے واسطے ناساز ہے، کہ محبت میرے دل کے واسطے ناساز ہے مجھے 100 بار سمجھایا طبیب قلب نے، کہ محبت میرے دل کے واسطے ناساز ہے۔ نہ سمجھ آئے یہ دھڑکن ہے کہ تیرا نام ہے، نہ سمجھ آئے یہ دھڑکن ہے کہ تیرا نام ہے عجب سی آج دل سے آ رہی آواز ہے عجب سی آج دل سے آ رہی آواز ہے۔ نہ سمجھ آئے یہ دھڑکن ہے کہ تیرا نام ہے عجب سی آج دل سے آ رہی آواز ہے۔ آئینہ ہرگز نہیں بس ایک وسیلہ عکس کا، آئینہ ہرگز نہیں بس ایک وسیلہ عکس کا، یہ میرا ہمدرد ہے غم خوار ہے ہمراز ہے، یہ میرا ہمدرد ہے غم خوار ہے ہمراز ہے۔ ہر کوئی فیصل اسے سمجھے ہے اپنی داستاں، ہر کوئی فیصل اسے سمجھے ہے اپنی داستاں، شعر کہنے کا تمہارا کچھ الگ انداز ہے، شعر کہنے کا تمہارا کچھ الگ انداز ہے۔ ہر کسی کے واسطے کچھ باعث اعزاز ہے، ہر کسی کے واسطے کچھ باعث اعزاز ہے، تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے، تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے۔ جی تو یہ تھی غزل۔ تو تھوڑا سا پس منظر اس کا مجھے جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کچھ بار، کہ غزل کی آمد ہوتی ہے، میں
سوچ کے کچھ پلان کر کے نہیں لکھتا، تو بس کچھ بعض اوقات کچھ الفاظ، کچھ تخیلات ذہن میں خود سے آتے ہیں اور میں لکھتا چلا جاتا ہوں، تو وہی اس غزل کا بھی پس منظر ہے۔ اور تھوڑا سا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ جب میرے پاس مصرعے یا شعر میں لکھ لیتا ہوں تو پھر آبویسلی پھر اس کے جو ہے اس کا جو قافیہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر مزید مصرعے جب ذہن میں آتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے پھر میں لکھتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ جو کچھ اشعار کے بارے میں عرض کروں گا کہ ہر کسی کے واسطے کچھ باعث اعزاز ہے، تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے۔ تو اس شعر میں بھی میں نے جو نارملی شعراء کا ہوتا ہے محبوب کے حسن کے بارے میں جو تخیل ہوتا ہے، وہ جو ہے دنیا کی سب سے حسین چیز جو ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے شاعر کا۔ تو اس شعر میں بھی میں نے یہی پھر سوچا کہ کون سی چیز ہے جس سے میں حسن کو کمپیئر کر سکتا ہوں، تو وہ پھر شاہی کی پرواز جو تھی وہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ جس کو بہت جو ہے وہ خوبصورت تصور کیا جاتا ہے، اور شاہی کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے، سب سے بڑا جو اس کا ٹریٹ ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کا حصہ وہ اس کی پرواز ہوتی ہے۔ تو اس طرح پہ میں نے یہی اسی لیے لکھا تھا کہ تجھ کو تیرا حسن شاہی کو ملی پرواز ہے، یعنی باعث اعزاز جو اللہ نے عطا کی ہیں چیز، اس میں شاہی کو پرواز عطا کی ہے، اور تجھ کو تیرا حسن یعنی شاعر کے محبوب کو اس کا حسن۔ اگلے شعر میں نے تھوڑا سا کیونکہ شاعر جو جب لکھتا ہے تو عموماً اپنے تجربات یا پھر اپنے ماحول میں ہونے والے واقعات سے اثر لے کے لکھتا ہے، تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ ہے ہمارے درد کو پہچانتا سارا جہاں، ہر غزل میری ہمارے رنج کی غماز ہے۔ غماز ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے، یعنی جو اس چیز کو شو کیس کرتی ہے۔ تو ہر غزل میری ہمارے رنج کی غماز ہے۔ اگلا جو ہے وہ جو عموماً ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو بہت محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی جو آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں اس کے دل کا حال، اس کی آنکھوں سے آپ کو اس کے احساسات کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں تیری آنکھوں سے پڑھ لیتا ہوں حال دل تیرا، میں وہ سب کچھ ہوں جانتا سمجھے جسے تو راز ہے۔ تو اگلا نام بھی بتائے تو آپ اس کی آنکھوں سے پڑھ لیتے ہو کہ کیا جو ہے دل کے حالات ہیں۔ اگلا جو ہے وہ اس میں ناساز کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ سازگار اور ناساز دو متضادات ہیں، جس میں سازگار چیز جو کہ آپ کو کمپیٹیبل ہوتی ہے، جو آپ کے کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم نہیں کرتی، اچھے سے ساتھ میں چلتی ہے، اس کو سازگار کہتے ہیں۔ ناساز چیز ہوتی ہے جو کہ سازگار نہیں ہوتی، جو کہ جب کسی چیز کے ساتھ رکھی جائے تو وہ اس پہ برا اثر دیتی ہے۔ تو اس میں پھر میں نے تھوڑا سوچا تھا، اور پھر طبیب قلب جو یعنی ہارٹ فزیشین جو دل کا ڈاکٹر ہے، تو اس کو پھر میں یہاں پہ لے آیا تھا کہ ہے مجھے 100 بار سمجھایا طبیب قلب نے کہ محبت میرے دل کے واسطے ناساز ہے، یعنی اگر دل کو ٹھیک رکھنا ہے تو محبت سے دور رہا جائے۔ اگلا شعر جو ہے وہ مجھے اس غزل کا بہت پسند ہے کہ یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ جو دل سے آواز نارملی تو دھڑکن کی آتی ہے، آج کچھ مختلف آ رہی ہے، تو وہ ہے کہ نہ سمجھ آئے یہ دھڑکن ہے کہ تیرا نام ہے عجب سی آج دل سے آ رہی آواز ہے۔ اس سے اگلا شعر جو ہے یہ بھی شعر میں نے بڑا اس شعر پہ میں نے کافی سوچا کہ کیا، اور اس پہ جو پہلا مصرع تھا اس کا، یہ شعر بیسیکلی خود کلامی سے متعلق ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ آئینے کے سامنے خود سے باتیں کرتے ہیں،
میری عادت تو نہیں ہے، میں تو ذہن میں ہی آنکھیں بند کر کے بھی خود سے کافی باتیں کر لیتا ہوں، لیکن میں نے پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر شاعر ضروری نہیں کہ ہر چیز اپنے بارے میں لکھے، کچھ ارد گرد کے واقعات، حالات، دوسرے لوگوں کی عادات اور ان کے تجربات پہ بھی لکھتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے وہ جو خود کلامی آئینے کے ذریعے کی جاتی ہے اس کو لیا ہے اور لکھا ہے کہ آئینہ ہرگز نہیں بس ایک وسیلہ عکس کا، یعنی صرف یہ ایک ریفلیکشن کا سورس نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ یا ذریعہ نہیں ہے صرف عکس دینے کا۔ تو آئینہ ہرگز نہیں بس ایک وسیلہ عکس کا، یہ میرا ہمدرد ہے، غمخوار ہے، ہمراز ہے۔ تو میں نے پھر یہاں پہ الفاظ یوز کیے تھے جو جب آپ کسی ہمدرد سے، غمخوار سے، ہمراز سے گفتگو کرتے تو آپ اپنے دل کا حال بیان کرتے۔ تو جو شخص خود کلامی کرتا ہے، آئینے کے ذریعے خود سے خود کلامی کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے آئینہ جو ہے وہ اس کا غمخوار بھی ہوتا ہے، ہمدرد بھی ہوتا ہے، ہمراز بھی ہوتا ہے۔ تو آئینہ ہرگز نہیں بس ایک وسیلہ عکس کا، آئینہ ہرگز نہیں بس ایک وسیلہ عکس کا، یہ میرا ہمدرد ہے، غمخوار ہے، ہمراز ہے۔ آخری جو شعر جو مقطع ہے اس غزل کا، یہ مجھے بہت لوگوں نے بہت بار لکھا ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے اشعار ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے تجربات پہ بیسڈ ہے۔ تو کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں تو میں نے پھر اس کا مقطع جو ہے اسی بات پہ، اسی کانسیپٹ پہ جو ہے وہ بنایا۔ تو یہ تھا اس کا مقطع اس غزل کا۔ ہر کوئی فیصل اسے سمجھے ہے اپنی داستاں، ہر کوئی فیصل اسے سمجھے ہے اپنی داستاں، شعر کہنے کا تمہارا کچھ الگ انداز ہے، شعر کہنے کا تمہارا کچھ الگ انداز ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل اور میرا شعر کہنے کا انداز پسند آیا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ نیا پریزنٹیشن کا فارمیٹ یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔